بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستو، اسلامی ماں اور بہنوں، اسلامی اور دینی نونہالو، پچھلی نشست میں یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ کے دن ہمیں کیا کیا کرنا ہے اس کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ مزید باتیں آج آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ان مستحبات اور سنن اور آداب اور احکام کو یاد رکھنے، عمل کرنے اور غیروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عید الاضحیٰ کے دن ایک عمل تو آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیا اور بتایا کہ عید الاضحیٰ کے دن بغیر کھائے پیے عیدگاہ جائے انسان اور واپس آ کے قربانی کرے، اور کوشش یہ کرے کہ قربانی کے گوشت سے کھانا شروع کرے تاکہ عید الاضحیٰ کے موقع پر سب سے پہلا لقمہ، پہلی غذا جائے اور خیر و برکت عید الاضحیٰ کا گوشت ہونا چاہیے۔ نمبر 2، عید کے آداب میں سے ہے غسل کرنا، اچھی طرح سے عید کا غسل کرنا۔ تجمل کہا جاتا ہے، یعنی زینت استعمال کرنا، اچھا سے اچھا کپڑا پہننا، اچھے سے اچھے جوتے چپل استعمال کرنا، اچھی طرح سے زینت اختیار کر لینے کے بعد جائے۔ اور یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ نبی علیہ السلام عید کے دن عیدگاہ جانے میں مخصوص لباس اور اچھے سے اچھے انداز کا خیال کرتے تھے۔ نمبر 3، بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو تکبیرات میں مشغول رکھیں، یعنی خصوصاً جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے عیدگاہ جانے لگیں یا مساجد میں عید کا انتظام ہے، اپنے گھر سے عید کی نماز پڑھنے کی غرض سے عیدگاہ جانے لگیں، مسجد میں جانے لگیں، تو خوب کثرت سے آپ تکبیرات کہتے جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، تکبیرات کہتے جائیں۔ عام طور پر کھیل کود، کھیل کو ہنسنا مذاق کرنا اس طرح سے جاتے نہیں، اس سنت کے خلاف ہے۔ آپ تکبیرات اللہ رب العالمین کی کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اور پاکی بیان کرتے ہوئے جائیں، اور اس وقت تک آپ تکبیرات کہتے رہیں جب تک کہ عید کی نماز شروع نہ ہو جائے۔ عیدگاہ میں بیٹھ کر کے آپ انتظار کر رہے ہیں تو اپنے موبائل، دوست احباب کے ساتھ لہو و لعب، کھیل کود کے بجائے سب سے بڑا عمل ہے اللہ تعالیٰ کی کبریائی، بڑائی بیان کرنا اور تکبیرات کہتے رہنا۔ نمبر 4، نبی علیہ السلام عید کے موقع پہ عیدگاہ جاتے تو ایک راستے سے جاتے تھے، دوسرے راستے سے آپ واپس آتے تھے۔ آپ ایک راستے سے جائیں، دوسرے راستے سے آئیں، اگر ممکنات میں سے ہے تو ضرور کریں، چونکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام صحیح ہے ان کی روایت کہ اذا کان یوم عید خالف الطریق، جب عید کا دن رہتا تو نبی علیہ السلام راستہ بدل کے آتے جاتے، ایک راستے سے جاتے دوسرے سے آپ آتے تھے۔
نمبر 5، عید الاضحیٰ یا عیدین کے موقع پر اگر آپ عیدگاہ جا رہے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام عیدگاہ میں نہ عید سے پہلے کوئی نماز پڑھی نہ عید کے بعد نماز پڑھی۔ ہاں، آپ واپس لوٹ کر کے آتے تھے گھر میں تب 2 رکعت پڑھتے تھے۔ عیدگاہ میں کوئی نماز نہیں ہے، نہ عید کے پہلے نہ عید کے بعد۔ سب سے بڑا عمل عید کے دن عیدگاہ میں یہ ہے کہ آپ عیدگاہ پہنچ جائیں تو جب تک نماز نہ شروع ہو آپ تکبیرات میں مشغول رہیں، اللہ کی کبریائی پاکی تکبیرات کہنے میں مشغول ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ابتدا سے لے کر کے پوری مدنی زندگی میں آپ کے ساتھ میں نے عید پڑھی، لیکن عید کے پہلے نہ ہم نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور نہ تو عید کے بعد عیدگاہ میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ہاں، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وضاحت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عیدگاہ میں عید سے پہلے نہ تو کوئی نماز پڑھتے نہ عید کے بعد، ہاں لوٹ کر کے جب اپنے گھر آتے ہیں تو صلی رکعتین 2 رکعت آپ نماز پڑھتے۔ نمبر 6، دوستو عید جو ہے شعائر اسلام ہے، یعنی اسلام کی ایک خوبی ہے، اسلام کی ایک علامت ہے، ایک شعار ہے، اس لیے اس شعار کو باقی رکھنا بہت ضروری ہے اور شعار کی تعظیم ہونی چاہیے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اللہ فرماتے ہیں شاعر اللہ کی جو تعظیم کرتا ہے تو اس کے تقوی کی نشانی ہے کہ دل میں اس کے تقوی ہے، ایمان ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس کے دل میں ایمان تقوی نہیں ہوگا وہ شعائر اللہ کا اہتمام نہیں کرے گا۔ عید کی نماز شعائر علامات میں سے ہے، ایک مسلمان کا شعار ہے، اس کی نشانی ہے، کلمہ گو کی علامت ہے یہ۔ اس لیے عیدگاہ میں جانا عید کی نماز پڑھنے کے لیے یا کسی عذر کی بنا پر کوئی تنگی کوئی اور وجہ ہے مساجد میں جانا، آپ جائیے، ضرور شریک ہوئیے۔ اور خاص طور سے دوستو جس طرح سے مردوں کے لیے عیدگاہ جانا عید کی نماز پڑھنا ضروری ہے، ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی عیدگاہ جانا عید کی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اس میں اگر کوئی عورت یا کوئی شخص اپنے گھر کی عورتوں کے اس معاملے میں تساہل برتتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ کسی بھی قسم کی عورت پاک ہو ناپاک ہو، ہر ایک کو عیدگاہ جانا ضروری قرار دیا ہے۔ بلکہ بڑی حیرت کی بات ہے، امام احمد، امام ابو داؤد طیالسی، امام بہقی وغیرہ نے تو نقل کیا، کہتے ہیں ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تو ہی ہے، حضرت عمرہ بنت رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجب الخروج على كل ذات نطاق یعنی فی العیدین۔ اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ کتنے لوگ لاپرواہی کرتے ہیں اور کچھ لوگ فتویٰ دیتے ہیں عورتوں کو عیدگاہ جانا جائز نہیں ہے، دنیا میں ہر جگہ جانا عیدگاہ جانا جائز نہیں ہے۔ ذرا سوچیں، اللہ تعالیٰ فرماتے کیا وجب الخروج علی کل ذات نطاق، ہر عورت کے اوپر
عیدگاہ میں جانا واجب قرار دے دیا گیا ہے، بڑی سخت تاکید ہے۔ یعنی عیدین میں کسی اور نماز میں اتنی تاکید نہیں کی گئی ہے، لیکن عیدین کی نماز میں عورتوں کو جانا وجب الخروج علی کل ذات نطاق، ہر عورت کے اوپر عید کے دن عید کی نماز پڑھنے کے لیے جانا، عیدگاہ جانا یا جہاں عید کا انتظام ہے وہاں جا کے عید پڑھنا، یہ واجبات میں سے، اس میں کوئی کوتاہی اور کوئی لاپرواہی نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے عید کی نماز آپ ادا کریں گے، اور عید کے دن کوئی روزہ وغیرہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اور آخری چیز ہے، عید کے دن اگر ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اپنے بھائیوں سے، گھر والوں سے، دوست احباب سے، تو صحابہ کا طریقہ تھا، کہتے تقبل اللہ منا ومنکم، تقبل اللہ منا ومنکم۔ یہ چند احکام ہیں جو عید الاضحیٰ کے دن یوم النحر کو ہیں۔ باقی تفصیل کچھ باتیں انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔